السلام علیکم، صبح بخیر۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے۔ آج اپریل کی 24 تاریخ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 23واں روزہ ہے، رمضان المبارک کی 23 تاریخ، اور یا ہو سکتا ہے کہ یہ آخری اتوار ہو رمضان کا، کیونکہ عید جو ہے وہ یا اتوار پہ ہے نیکسٹ یا پھر سوموار پہ ہے، ایٹ لیسٹ یہاں پہ یورپ میں۔ تو مارننگ واکس کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بہت سارے کام چل رہے ہیں زندگی میں، اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے۔ اس ایک ہفتے میں اتنا کچھ ہوا، اور پچھلے کچھ دنوں میں جب سے رمضان شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی جو ملک کے حالات تھے، جس طرح سے پولیٹکس چل رہی تھی، اس میں بھی کافی کچھ ہو رہا تھا۔ اور جتنا بھی میں کوشش کروں کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں، اتنا ہی جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے جو کہ پھر ٹریگر کر دیتا ہے کہ نا ہم پھر اس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں۔ تو گو کہ مجھے پتہ ہے کہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ یوں کسی کو کچھ بھی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ایون اگر لوگ آپ کی بات کو ریجیکٹ بھی کر دیں تو بھی کہیں نہ کہیں لاشعوری دماغ میں وہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے، ریزونیٹ کرتی ہے۔ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ باتوں پہ بات کرنی چاہیے۔ اب میں اس جگہ پہ آگے، جو جگہ مجھے بہت پسند ہے، یہ درخت، ابھی میں آپ کو یہ وہ جگہ جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ ابھی اتوار ہے اور اس وقت اتنی یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، تو ابھی یہ زیبرا پاس سے میں پار ہو رہی ہوں، میں یہاں کھڑی ہو کے درمیان میں دیکھوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ درخت اب یہاں پہ سردیوں میں یہ بالکل خالی تھے، شاید میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا جب مجھے کورونا ہوا تھا، اور یہ سارے پتے گرے ہوئے تھے، بالکل گنجے منجے درخت تھے، اور اب جو ہیں پھر چھوٹے چھوٹے پتے نکل رہے ہیں۔ ایسے خوبصورتی اگر دیکھ سکیں، اور کچھ دنوں میں یہ ہو جانے، تو یا یہ وہ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے میں اکثر جو ہے وہ انہی درختوں میں کھو جاتی ہوں۔ تو اپنے پسندیدہ پارک کی طرف جا رہی ہوں میں، جہاں پہ اس وقت اتنے کوئی لوگ نہیں ہیں، تو آئیڈیل ہے کہ بندہ یہاں پہ گھومے اور تازی ہوا میں سانس لے، اور تھوڑا اپنے سوچوں سے بھی جو ہر وقت جو ہے وہ سرکلز میں ہی چلتی رہتی ہیں، اور ان سے ذرا نکلے، اس سرکل کو توڑے۔ اس سرکل کو توڑنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج میں بات کرنا چاہ رہی تھی خاص طور پہ جو میرے خیالات ہیں آج کل کے حالات کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی فالو کرتے ہیں، گو کہ ہر وقت پولیٹکس کو فالو نہیں کرتے، لیکن تھوڑا بہت تو پتہ ہونا چاہیے اپنے آگے پیچھے کی چیزوں کا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت سورج نکلا ہے، یہ دیکھیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے، یہاں پہ تو کم ہی نکلتا ہے۔ تو الحمدللہ جو دن آرام سے آئے، سکون کا اور امن کا ہو، وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو آج کا اللہ کا شکر ہے کہ اس امن والے دن میں ایسی بات کر رہی ہوں جو کہ تھوڑے اپنے آئیڈیاز کو بتانے کے بارے میں۔ اللہ نے آزادی دی ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اتنی آزادی ہے کہ لوگ جلسے کر سکتے ہیں، اور جو حکومت ہے اس وقت اس کے خلاف بول سکتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ پاسبل نہیں تھا کہ آپ جو ہیں حکومت کے خلاف کچھ بولیں اور جلسہ کریں، اور نہ ہی اس کو کوئی کوریج دی جاتی تھی، نہ ہی میڈیا میں یہ پاسبل تھا۔
ایک چیز جو ہے وہ ہے بایاس. آج کل کے زمانے میں اور آج کل کی پولیٹکس میں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ بایاس یا تفرقات کس طرح سے پھیلائے جاتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ایسے کر دیا جاتا ہے دماغی طور پہ کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور ہم کیا، کس طرف ہم جائیں، کیا ہم کریں. اور ایسی حالت میں جو ہے وہ جو بندہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ زیادہ پاورفل طریقے سے بات کر پائے، لوگ اس کے کرزمہ میں آ جاتے ہیں اور لوگ اس کی شخصیت کے اس قدر ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک انسان ہی ہے اور اس کی شخصیت میں بھی فلاز ہو سکتے ہیں. اور اس وقت ہمارے لیے پازیٹیو اور پاسبل کیا ہے جو ہم سب کے لیے اچھا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے ہوں، یہاں سے شروع کرتے ہیں بات اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اسی تھاٹس پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ان کی تھاٹس ہیں وہی پاکستان کی ہیں. بہت سکون والا ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، بہت مزہ ہے یہاں پہ. تو زندگی جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے بھی ہے، صرف ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہے. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بات کرنے کی آزادی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی پارٹی کو رکھ سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو، ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہو. تو اب کیونکہ ایک حکومت ختم ہو گئی ہے اور دوسری حکومت آ گئی ہے اور کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، تو جو ہے وہ بہت ساری ایسی پوسٹ آ رہی ہیں جہاں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، الزام کی بیس پہ یہ کہ وہ بندے مجرم ہیں. آج صبح صبح ایک بہت ہی پیاری میری دوست کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. تو بھائی میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ الزام ہوتا ہے، وہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ملزم اور مجرم میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کسی کو کہ وہ کسی پہ ہمارا شک ہوتا ہے کہ اس بندے نے یوں کیا ہے، تو وہ شک جو ہے وہ الزام لگانا ہوتا ہے. اور الزام جو ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک جرم ثابت نہ ہو ہم اس بندے کو مجرم نہیں کہتے. اس کی مثال اگر میں دوں تو بہت ساری مثالیں ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں صرف میں ہی اکیلا ہوں جس نے اتنی اسٹرگل کی اور کسی نے نہیں کیا، تو ان کے لیے اتنا ہی کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی الزام لگا تھا کہ انہوں نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ جھوٹا الزام تھا اور وہ ثابت بھی ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو تنگ کیا اور ان کو جیل بھی ہوئی، وہ قید میں بھی رہے، بے گناہ رہے. اور اس وقت ان کا قید میں رہنا اللہ کی طرف سے حکمت تھی کیونکہ لوگ ان کی جان کے دشمن تھے. وہ ایک طرح کے سمجھو سین سے غائب کر دیے گئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجرم تھے. اور اللہ نے ان کو بہت نیچے بھی گرایا پھر بہت اونچا بھی لے گئے. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو بھی کتنی ہی مثالیں ہیں. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، 30 سال تک وہ جیل میں رہے ہیں اور پھر جب وہ باہر آئے ہیں تو پھر انہوں نے کتنی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، لوگوں نے ان کو مانا بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ راتوں رات خراب ہو جاتی ہیں یا راتوں رات ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو خطرے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سٹینڈ لے لیتے ہو کہ آپ نے یہ ایک ایم ہے آپ کا، سمجھو کرسی آپ کا ایم ہے کہ آپ نے یہ ایک پوزیشن لینی ہے اور آپ اس کو وہ بنا لیتے ہو کہ یہ جیسے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو ہم چاہے کچھ بھی کریں، ہم چاہے کوئی گیمز کھیلیں پولیٹیکل،
ہم کسی ایک پارٹنر کے ساتھ مل کے تو دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دوسروں اگر یہ بات نہیں بنتی تو ان کو چھوڑیں کسی اور کے ساتھ کریں، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، یہاں پہ پارٹیاں اور ادارے کر رہے ہیں۔ تو کوئی لوگ ادارے جو ہے پولیٹکس کو مس یوز کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کھا گئے سب کچھ، وہ اب سیاستدان بھی ایسے آ گئے جو کہ اب اداروں کو بھی مس یوز کر رہے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ لرننگ کی ہے۔ اس وقت جو بھی کوئی رزلٹ نکلے گا، اس وقت اگر واقعی ٹیمپرری طور پہ یہ حکومت ہے یا ٹیمپرری طور پہ وہ حکومت آ جاتی ہے، ان دا لانگ رن آپ نے لرن کیا ہے؟ کیونکہ لرن وہی بندہ کرتا ہے جو کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ جو بندہ اپنی ہر بات کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالے، یعنی کہ اگر اس کے ریلیشن شپس خراب ہیں تو وہ عورتیں بری تھیں، اگر اس سے حکومت نہیں ہو سکی ہے تو اس کی ٹیم بری تھی یا اس کے ساتھی برے تھے، مطلب اگر کچھ بھی ہو گیا ہے تو بندے نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ بھئی میرے بھی کچھ غلط فیصلے تھے، کچھ غلط چوائسیز تھیں یا کچھ ایسا تھا، یا میں نے کیا سیکھا ہے ان چیزوں میں سے۔ اور اگر بندہ یہ نہیں کہہ پا رہا کیونکہ اتنی اس کی سمجھو کہ انا کمزور ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مان پاتا، اور پھر اس کے ساتھ اس کو بڑا کر کے تو اور بتا رہے، تو یہ چیز ڈینجرس اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں فساد جو ہے یا جو فتنہ ہے وہ بہت جلدی پھیلتا ہے، اور اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہو جہاں پہ لوگ آپ کو بہت زیادہ مانتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بہت بڑی آتی ہے۔ اس لیے میں آج کی گورنمنٹ کو ایڈمائر کرتی ہوں جنہوں نے یہ جلسے ہونے دے رہے ہیں، جو ان کو نہیں روک رہے ہیں۔ کرنے دو لوگوں کو، اگر لوگ کل کو اسٹریٹ میں آتے ہیں تو آنے دو انہیں۔ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، گورنمنٹس بھی سیکھ رہی ہیں، ادارے بھی سیکھ رہے ہیں۔ جو کام ہم لوگ پہلے کرتے آئے ہیں وہ کام اب نہیں اور ہو سکتے مزید، اب ان کاموں کو کرنے کا طریقہ بدلنا ہی ہوگا۔ دوسری میں بات کرنا چاہوں گی بدلے کی پولیٹکس کی، کہ بدلے کی پولیٹکس کیا ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصان ہیں۔ کیونکہ جو چیز مجھ کو تھوڑی سی دکھ دیا جس چیز نے، وہ یہ کہ جب ہماری جو گزری ہوئی گورنمنٹ ہے، جو اب گورنمنٹ میں نہیں ہے، جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے بجائے اب اس پاور سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کے، انہوں نے بدلے کی پولیٹکس کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود و تباہ کر دوں گا۔ ان کا فوکس جو ہے وہ ترقی پہ نہیں تھا، بلکہ ان کا فوکس بدلے پہ تھا۔ تو جب تک ہمارا فوکس بدلوں پہ رہے گا ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہم لوگوں سے ہٹ کے تو کاموں پہ نہیں آئیں گے، ہم انہی لوگوں پہ لگے رہیں گے جو ہیں جن سے ہم نے چھین کے لیا ہے، اور ہمیں ڈر لگا رہے گا کہ کہیں وہ ہم سے واپس چھین نہ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لیا ہے۔ اگر آپ نے فیئرلی لیا ہوتا تو آپ کو ڈر نہ ہوتا، اور اب اگر آپ فیئرلی لیتے ہیں تو بھی آپ کو ڈر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں پھر ایسا پروپیگنڈا کرتے ہو جس میں کہ لوگوں کا مائنڈ اور خراب کرتے ہو، تو آپ کو پھر بھی ڈر ہی رہے گا، آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ کیونکہ ایک آزاد ملک میں بیٹھ کے آپ اپنی مرضی کی دل کی بات کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، تو پھر آپ کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے نا کہ آزاد کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا کیا یہ آپ کی سوچ ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک مجھے پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں تھے، تو میرے ہسبینڈ نے ایک ٹاک دینی تھی ایک یونیورسٹی میں، اور ان کو وہ ٹاک دینے سے روک دیا گیا تھا، اس لیے کہ شاید کچھ حساس اداروں کا اس میں نام آ سکتا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ ان کو یہ شک تھا تو انہوں نے وہ ٹاک ہونے سے روک دی تھی۔ اب وہاں پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آزادی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ حالات آپ کے دور میں بھی چلتے رہے، لوگوں کو آزادی رائے نہیں تھی، لوگوں کو روک دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا بدلے کی سیاست، اس کو سٹاپ کرنا ہوگا۔ تو اگر تو ہم یہی کہیں کہ اس ملک میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی باہر سے کوئی آئے گا، کوئی ایسا ایک فرد جو کہ آ کے ہم کو ان حالات سے بچائے گا، تو پھر یہ ہماری وہ سوچ ہے
جو کہ ہم کو کمزور بناتی ہے، اور کوئی بھی بندہ آ کے ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمیں بچانے کے لیے کوئی ایک بندہ نہیں آئے گا، ہم سب خود کو بچائیں گے خود ہی۔ میں نے ایک دفعہ وہ فلم دیکھی خدا کے لیے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، جب ابھی پی آئی اے یورپ میں آیا کرتی تھی تو ہم لوگوں کو بڑی آسانی تھی، ہم پی آئی اے سے آتے تھے۔ اب تو خیر پی آئی اے کوئی مہربانی سے انہوں نے بالکل ہی بلیک لسٹ کر دیا ہے، پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ بالکل اپاہج کر دیا اپنی ایک کنکلوژن سے کہ پاکستان کے کوئی بھی پائلٹس قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو ہم پی آئی اے میں آیا کرتے تھے تو وہاں پہ اکثر جو ہے وہ فلم لگا کرتی تھی، اور اس میں خدا کے لیے بھی ایک فلم تھی جو کہ میں نے 3 دفعہ دیکھی، اور تینوں دفعہ میں نے جہاز میں ہی دیکھی۔ وہ فلم بہت اچھی ہے، اس فلم میں بہت ڈیپ ایک پیغام ہے۔ اس فلم کے اندر مسلمانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس فلم کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ جب وہ اپنے لیڈر کے کہنے پہ، جو ہیرو تھا، لیڈر کے کہنے پہ وہ عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لیڈر کے کہنے پہ وہ ایک اور مسلمان کو مارتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے اور مرنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو دونوں ہی مسلمان تھے، دونوں ہی خدا کی راہ میں لڑ رہے تھے، اور دونوں ہی جہاد کر رہے تھے، ایک جہاد کر رہا تھا، ایک شہید ہو رہا تھا۔ اس وقت اس بندے کے لیے آئی اوپنر وہ پوائنٹ تھا، اس نے کہا یہ بندہ تو مجھ سے کیا کروا رہا ہے، یہ بندہ تو مجھے یوز کر رہا ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے تو جو ریلیشن شپ بنائی ہے وہ بھی ناجائز ہے، اس نے تو اسلام کے نام پہ جو کچھ کیا ہے وہ سب ناجائز ہے، اور اس کو اس چیز کا ریگریٹ ہوا، اور بعد میں اس نے اس کی معافی بھی مانگی۔ لیکن وہاں ہی سے تفرقہ پھر اور بڑھ گیا کہ جب وہ اس نے معافی مانگی تو وہ بھی اذان دے رہا تھا، اور ساتھ میں دوسرا بھی اذان دے رہا تھا، دو مسجدیں تھیں، اور دونوں کے سمجھو الگ الگ پوائنٹ آف ویو تھے، اور دونوں لگے ہوئے تھے۔ یعنی کہ ہم کو یہاں پہ کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ کافر کو آ کے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی کافی ہیں خود کو مارنے کے لیے۔ تو تو خدا کے لیے ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم جھوٹا کہتے ہیں تو ہم خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے بھی بہت سارے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ایک دوسرے کو چور کہتے ہو تو مجھے تو وہی کہاوت یاد آتی ہے، وہ جو بچپن سے ہم نے سنا نا، چور بھی کہے چور، چوروں سے ہوشیار، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے چوروں سے ہوشیار، چور بھی کہے چور۔ تو آج کل کے سلوگنس میں کیا ہے، چور اور جھوٹے اور کرپٹ، اور ہر کوئی چور، ہر کوئی جھوٹا، ہر کوئی کرپٹ۔ ایسے لوگوں کے لیے سڑکوں پہ جانا اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ جو لیڈر آئے تھے جو کہ اب لوگوں کو اسٹریٹ پہ لانے کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم ریاست مدینہ والا قانون لے کے آئیں گے، اور ریاست مدینہ والے قانون کو وہ لا نہیں سکے، اور نہ ہی ان کے اعمال سے اس طرح سے نظر آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ثابت ہو گیا کہ وہ بھی اس طرح سے صادق اور امین نہیں تھے، لیکن جو بلائنڈ فالورز ہیں، کیونکہ ہم لوگ سلیکٹیولی بلائنڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس ٹائم پہ جو اپنا بتا رہی ہوں اندازہ، کسی اور کے لیے وہ بلائنڈنس ہو، لیکن ہر ایک اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ سلیکٹیولی بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں پہ غلطی ہے اور آپ اس کو نگلیکٹ کر دو، تو پھر یہ نہیں کہنا نا، پھر یہ تو کہتے ہیں نا کہ دوسرا جو ہے وہ جاہل ہے اور ہم نہیں ہیں، ہم سب برابر کے شریک ہیں اس میں، ہم بھی دوسرے بھی، اور اگر ہم نہیں بدل رہے تو ہم دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بدلیں، اور اگر ہم بدلنے کو تیار ہیں تو پھر ہمیں صرف اپنی تبدیلی کی ذمہ داری لینی ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔
دوسرے بھی اگر سمجھیں گے کہ بدلنا ضروری ہے تو بدل جائیں گے ایک ٹائم پہ آ کے. تو آج کے اس مارننگ واک میں کافی باتیں ہوگی پولیٹکس کی اور بس اب انجوائے کر رہے ہیں اس صبح کی فریشنس کو, تازی ہوا, آکسیجن, اور اسی سکون ہے, ایسا سکون ہے یہاں پہ, جیسے دیکھیں ابھی آپ, ایسا سکون ہے. سکون اور سکوت بہت ضروری بھی ہے. کئی دفعہ زندگی میں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بہت سارا شور شرابہ, بہت ساری باتیں ہوں, بہت ساری ایکسپلینیشن ہوں, اور کئی دفعہ ہمیں صرف چپ کر کے اس آواز کو سننا ہوتا ہے, اس باہر کی آواز کو, پرندوں کی آواز کو. پتہ ہے کیسے کتنا پیارا بولتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے کیا کیا دیکھا ہے یہاں پہ, اور جب پاکستانی جب دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں, ہم جیسے مہاجر لوگ, کیونکہ ہم نے تو ہجرت کی ہے, اور میرا سارا تھیمہ ہی روحانی ہجرت کا ہے, کیونکہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کا جسم تو ایک دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے, لیکن آپ کی روح کہیں نہ کہیں اسی جگہ پہ جیسے رہ سی جاتی ہے. یہاں پہ چلتے ہوئے بھی آپ کے دماغ میں پاکستان ہے اور پاکستانی ہے, جبکہ بات ہو تو پاکستانی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اور ہم میں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. نیچرلی یہاں پہ اتنی گرمی نہیں ہے جتنی وہاں پہ ہے. جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ میں تو نہیں کر رہی. آپ کے دکھ کو میں فیل کر سکتی ہوں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں, لیکن ایک چیز ہے, آپ خود کو مضبوط رکھیں. آپ اس قابل ہیں, آپ اہم ہیں, آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے اوپر توجہ دی جائے. آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے لیے اچھے لیڈرز آئیں, اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے اوپر خود کام کریں. آپ اپنے لیڈر خود بنیں. آپ خود اپنی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں, اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ کو رائٹ ہے ہر وہ بات ماننے کا جو آپ کو اچھی لگتی ہے, آپ کی نظر میں ٹھیک ہے, اسی طرح سے دوسروں کو بھی رائٹ ہے کہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں اس کو مانیں, اور اسی کو سنبھل کے رکھیں. کیونکہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ سارے انسان ایک ہی چیز کو مانیں, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ کتنے ہی درخت ہیں, یہ دیکھ لی جو میں دیکھ رہی ہوں, آئی ہوپ دیکھ لیں اس طریقے سے کچھ تھوڑا سا. یہ پتے کسی اور کلر کے ہیں, پیچھے کسی اور کے ہیں. یہ ان درختوں میں فرق ہے, گھاس میں فرق ہے, کسی کی کوئی کتنی فریش ہے, کوئی کتنا ابھی بھی سوکھا ہوا ہے. ہر ایک ڈیفرنٹ ہے, کلر دیکھیں, اور پھر بھی ہر ایک پیارا ہے. اس طرح سے آپ سب ڈیفرنٹ ہیں, آپ کی سوچیں ڈیفرنٹ ہیں, اور پھر بھی آپ سب پیارے ہیں. اسی طرح سے ہر پولیٹیشین ڈیفرنٹ ہے, ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں, لیکن وہ پھر بھی پیارے ہیں. ہمیں کبھی بھی کسی کو اس کی شکل کی بیس پہ اس کو ساتھ ہوٹنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پیٹرن جو ہے یہ بہت ہی نیگیٹو ہے, کہ آپ کسی کو اس کی شکل کی بیس پہ, اس کے بیک گراؤنڈ کی بیس پہ آپ اس کو ڈسکریمنیٹ کرو, جو کہ آج کل کی پولیٹکس میں کھڑے ہو کے بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے. کیونکہ یہاں یورپ میں بھی ہم پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں, یا ڈچ پولیٹکس کو, اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ ایسا کومنٹ کرے جو کہ کسی کے شکل کے بارے میں ہو, کسی کی زبان کے بارے میں ہو,
تو وہ اس کو ڈسکرمنیٹنگ اور اس کو ریسسٹ بولتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ جس طریقے سے ڈچ بولتے ہیں وہ بھی بہت ہی فنی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ڈچ بھی اتنی اسٹرانگ تو نہیں ہے نا، جس طرح سے اب بلاول کی اردو نہیں ہے اسٹرانگ، تو ہمارے بچوں کی بھی اردو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے بھی پاکستانی ہیں. تو جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹیاں لیتے ہیں تو ہم بھی یہاں کے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ڈبل نیشنلٹی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پہ بھی ہمارے مفادات ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے یہاں کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے بچوں کی زبان زیادہ بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چھوٹی ایج سے آتے ہیں. لیکن جو بڑی ایج میں آتے ہیں وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کا کبھی بھی اس طریقے سے جوکس نہیں بنائے جاتے، نہ ہی کبھی ان کی شکل کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھو کیا یہ بندہ آنے کے قابل ہے. آپ اگر کسی کو کالا یا گورا یا چٹا یا موٹا یا چھوٹا کہہ کے ڈسکریمنیٹ کرتے ہو، یہ نہ آپ کے مذہب میں الاؤڈ ہے نہ ماڈرن دنیا میں الاؤڈ ہے. یہ کس ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہو؟ آپ اپنی تقریروں میں جو کہہ رہے ہوتے ہو وہ آپ کے قول اور فعل کے تضاد کو دکھاتا ہے. آپ لیڈر ہو، آپ لوگوں کو یہ سکھاؤ ہر بچہ، ہر انسان، ہر فرد ایز اے انسان برابر ہے، لوگوں میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہر چیز میں، قدرت کی ہر چیز میں ڈفرینس ہے، لیکن ہر چیز جڑی ہوئی ہے. ہم سب یہ پودے پرندے ہم سب نیچر ہی ہے نا، ہم سب جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم کو ایک دوسرے کی جو ویلیو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. کسی کو قدر کرنے سے، کسی کی عزت کرنے سے ہماری عزت کم نہیں ہو جاتی ہے، کسی کی عزت کرنے سے آپ کو بھی زیادہ عزت ملتی ہے. تو آج بہت اچھی سی مارننگ واک ہو گئی ہے، اور بہت سارے دنوں کے بعد ملے تھے تو بہت دل کر تھا آپ سے بات کرنے کا. پیارے پیارے پھول ہیں یہاں پہ، نارسسٹ، بہرحال بہت پیارے پھول. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں پھر آپ سے بات کروں گی، نارسزم کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، کس طریقے سے ہمارا کولیکٹیو مائنڈ مفلوج ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں نارسزم کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہم لوگوں کی اپنی اہمیت کو کس طریقے سے کچل دیتے ہیں، جس کے اوپر ہمارے لیڈرز آ کے ہمارے اوپر جھنڈے گاڑتے ہیں اپنی اس طرح کی باتوں سے، جو کہ اور ڈیوائڈ کرتی ہیں، جو کہ اور تفرقے پھیلاتی ہیں، جو کہ فتنہ پھیلاتی ہیں. آج کل کے زمانے کے ان فتنوں کو سے بچیں اور اپنے آپ سے جڑیں، اپنے ایسنس سے جڑیں. آپ جو انسان ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، آپ جو کہ اس قابل ہیں کہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. آپ کے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے، آپ کے کانوں میں اللہ نے طاقت دی ہے، آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جس طرح سے دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہوں ایسے ہی ہر انسان کو حق ہے، اور ہر انسان اپنی جگہ بہتر ہے. کیونکہ صرف ایک بندہ تو پورے ملک کو نہیں چلا سکتا، اور ہر بندہ اگر کوئی بھی اس کے ساتھ ملے گا تو وہ ڈیفرنٹ ضرور ہوگا. اور یہ ڈفرینسز بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں تو پھر وہی مونوپولی ہو جائے گی، اور صرف ایک اللہ ہی کی مونوپولی ہے اس دنیا میں، اور کوئی بھی نہیں. یہی وہی لاسانی ہے، اور ہر ایک کا پھر فردستانی ہے. تو ایسی باتیں ہیں، اور اسی بات کے ساتھ اب آج کا ویڈیو ختم کروں گی، اور میں اپنی واک آگے جاری رکھوں گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعا میں یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کی سوچ امپورٹنٹ ہے، آپ کی سوچ کو آگے ڈیولپ ہونا ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں. ہر انسان امپورٹنٹ ہے. جو بندہ آپ کی سوچ سے ڈفرینس رکھتا ہے وہ بندہ بھی رسپیکٹیبل ہے. اس کو جاہل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کسی کو جاہل کہیں گے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی اپنی جہالت کو، کیونکہ ہم سب کے اندر وہ بلیک پارٹس ہیں، وہ والے پارٹس ہیں جو کہ ابھی تک جاہل ہیں یا ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، اور ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور ہوپ میں رہیں. جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا. بائے بائے.